بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرے تو یہ جائز ہے، یا اپنے فوت شدہ والدین کے نام کے اوپر قربانی کرے تو یہ جائز ہے، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر یا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے نام کے اوپر قربانی کرے تو کیا یہ قربانی جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا کہ جس کے ہاتھ پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں، تو قربانی کے لیے ایسا مینڈا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کرو۔ میں نے اس کو تیز کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو پکڑا، اس کو لٹایا اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد۔ تو حضور علیہ السلام کے اس عمل مبارک سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے نام کے اوپر قربانی کرنا چاہے تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی امتی حضور علیہ السلام کے نام پر قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال 2 مینڈے جو ہے وہ ان کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 جانوروں کی کیوں قربانی کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی میں حضور علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اور میں نے آپ کو کرتے ہوئے بھی دیکھا اور میں یہ کبھی بھی عمل چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف سے قربانی کرنا، پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھی امتی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے، اپنے والدین کے نام پہ قربانی کرنا چاہے، اپنے بہن بھائیوں کے نام کے اوپر قربانی کرنا چاہے تو یہ قربانی جائز ہوتی ہے، یہ حرام نہیں ہوتی۔ تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ قربانی اس وقت حرام ہوتی ہے کہ جس وقت قربانی کرنے والا شخص جو ہے اگر اس کا فعل صحیح نہ ہو، اس کا قول صحیح نہ ہو یا اس کی حالت صحیح نہ ہو تو پھر وہ قربانی حرام ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی کرنے والا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، یعنی اس کی حالت درست ہو، وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مجوسی ہے تو اس کا جانور جو وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ذبیحۃ المسلمی حلال، کہ مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس وقت وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے اس وقت وہ منہ سے کون سے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ ذبح کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ چونکہ مسلمان ہوگا اور مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور وہ جانور بھی حلال ہوگا۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر وہ کہتا ہے بسم اللہ بسم المن تو اب اس صورت میں وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرتے وقت جانور کے اوپر اگر غیر اللہ کا نام پکارے گا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہے، یا یہ جانور میں نے اپنے والدین کے نام کے اوپر لیا ہے، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ لیا ہے، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ لیا ہے، تو محض نسبت کر دینے سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوتی۔ جیسے ہم عبادات کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز۔ اب یہ ظہر کی نماز کہنا ظاہر بات ہے، ظہر ایک وقت ہے تو نماز کی نسبت وقت کی طرف کر رہے ہیں، تو اس طرح نماز کی نسبت وقت کی طرف کرنے سے نماز حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا، تو اب جو روزے ہیں ان کی نسبت رمضان کی طرف کر رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں کر رہا، تو غیر اللہ کی طرف کسی چیز کی محض نسبت کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا یا کعبۃ اللہ کا حج کرنا، تو اب دیکھیں حج ہوتا ہے اللہ کے لیے لیکن عام طور پر بولا جاتا ہے حج بیت اللہ شریف کا حج۔ تو یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تشریفی ہے، اضافت تعظیمی ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے
وہ عبادت جو انسان کے حرام۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ذبح کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے فعل کا اعتبار ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی ہے، ایک پینے کی ہے، ایک سانس کی اور ایک خون کی۔ تو جانور کی 4 رگوں کا کاٹنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اس طریقے کے ساتھ وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہے، لیکن اگر 3 رگوں سے بھی کم کٹی ہیں تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو ذابح ہوتا ہے، ذبح کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے فعل کا اعتبار ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کے عقیدے کا اور اس کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے کہ ایسی نیت کا اعتبار ہوتا ہے جو نیت مقارنہ ہوں، ذبح کے وقت وہ نیت جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اگر عین ذبح کے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جانور بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے اوپر میں نے کیا ہے، تو وہ جانور بالیقین جو ہے وہ حلال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ بندہ دعا کرے کہ اللہم تقبل من ابراہیم، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یعنی حضور علیہ السلام کے نام کی طرف سے بھی قربانی کر لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی آل کی طرف سے بھی قربانی کر لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ قربانی کریں، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے اوپر قربانی کرے اور ان کے لیے دعا کرے، ان کا ثواب جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچائیں، یا والدین کے نام کے اوپر قربانی کریں اور اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کی روح کو پہنچائے، تو وہ جانور حلال ہوگا، وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ تو یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعض لوگ جب وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر غوث پاک کے نام کے اوپر قربان کیا جائے گا جانور تو وہ حرام ہو جائے گا، داتا صاحب کے نام کا بکرا لیں گے تو وہ بکرا حرام ہو جائے گا، اسی طرح والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کے اوپر قربانی کریں گے تو وہ قربانی حرام ہو جاتی ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ہے۔ تو ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہیے کہ دکانوں کے اوپر جو گوشت بیچا جاتا ہے، قصائی لوگ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ فروخت کرنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے، یا یہ جانور ولیمے کے نام کے اوپر لیا ہے، تو اب تو وہ جانور حرام ہونا چاہیے۔ لیکن محض یہ کہہ دینا کہ یہ جانور ولیمے کے نام پہ لیے وہ حرام ہے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث پاک کے بھی خلاف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اہم ترین مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و